ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ایک جو ہے سوال تھا آپ سے۔ فرمائیے۔ جی یہ جو ایسے تو دو مسئلے تھے مگر میں ایک ہی عرض کروں گا، اس کو میں بعد میں ایڈجسٹ کروں گا انشاءاللہ بحمدہ تعالی۔ جو آپ کی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب ملفوظ اس میں حفظ الایمان کی عبارت پہ لکھا ہے کہ نبی کا علم زید بکر اور جو ہے کتے کے برابر سو کے برابر ہے۔ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اقدس میں گستاخی کی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ یہ نہیں لکھا ہے، نہیں لکھا ہے۔ ابھی میں آپ کو میں ہو بہو عبارت پڑھ کے سناتا ہوں۔ ہاں ایک بار آپ کو جو ہے ذرا سے آپ کے گھر کا ذرا سے آئینہ میں آپ کو قاعدے سے دکھا دیتا ہوں بحمدہ تعالیٰ، اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ یہ میرے پاس حفظ الایمان لکھنے والے حکیم الامت مولا اشرف علی دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہے رسالہ چھوٹا، اس کا صفحہ نمبر یہ ہاتھ میں میرے ہے، صفحہ نمبر 15 پہ یہ لکھا ہے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا۔ میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب ہم یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ اگر بعض علوم غیبیہ ہی مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر و بکر ہر سبی و مجنو جوی حیوانات باہائم کو بھی حاصل ہے۔ اب بتائیے، عمر بکر بچے بوڑھے جمی حیوانات جتنے بھی حیوانات جانور کتا بلی سور سب کو حاصل ہے یہ علم غیب، اور آپ کہہ رہے یہ عبارت نہیں ہے تو یا پھر آپ کے علم آپ جو کہہ رہے تھے وہ عبارت نہیں، اب جو پڑھی ہے یہ عبارت ہے نہیں تو وہ بھی تو جبھی نہیں تو ہر بچے کو ہر سبھی کو ہر جانور کو ہر باہم کو جبھی حیوانات کا ذکر اس میں آ گیا، اس میں شیر کتا بلی سب تو آ گئے، یعنی کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے تو کیا کتا بلی جیسا ہے، شیروں جیسا علم غیب ہے؟ علم ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ العظیم اللہ۔ یہ آپ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے جو یہ کفر کا پلمبا لکھا ہے تو اس کو آپ نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ میں نظر انداز نہیں کر رہا ہوں، میں تو قاعدے سے اس کو پڑھ رہا ہوں، پڑھ چکا ہوں، پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ آپ اس کا جو مطلب نکال رہے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے یا آپ اپنا منمانا مطلب نکال رہے ہیں، اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نکال رہے ہیں۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ سی بات ہے، یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسبیح جو دی گئی ہے جانور سے تسبیح دی گئی ہے اور بچوں سے تسبیح دی گئی ہے۔ جی بولیے۔ مکمل ہو گیا تو میں بولوں؟ جی کہہ تو رہا ہوں، بولیے۔ آپ نے جو اس کا مطلب بیان کیا ہے یا جو کر رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو زید بکر عمر سبی و بہائم کے علم سے تشبیہ دی گئی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اچھا یہ غلط ہے، ایک بات۔ اب سنو دوسری بات، بولیے۔ مولانا نے جب یہ کتاب لکھی حفظ الایمان رسالہ ہے یہ، ٹھیک ہے، جب اس رسالے پر یہ اعتراض کیا گیا، یہ مولانا کی زندگی میں ہی اعتراض ہوا تھا۔ جی بے شک مولانا نے جب اس کے سامنے سے جب یہ اعتراض گزرا ہے سمجھے، تو انہوں نے اسی اعتراض کے جواب میں یہ جو آپ نے ابھی کہا ہے یہی آپ ہی کے جملے، انہی جملوں میں ہمیشہ اعتراض ہوتا ہے، جو یہ رٹے رٹائے جملے ہیں جن جملوں میں آپ نے کیا ہے کہ نبی کے علم کو سبھی و بہائم و جمی حیوانات کے علم سے ملا دیا۔ میں کہوں گا آپ تو آگے بڑھ جاتے ہیں، کتا خنزیر سور سب لگا دیتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کیا مزہ آتا ہے اسے لگانے میں؟ نہیں تو اس میں تو انہوں نے مطلقاً کیا ہے نا، مطلق بھائی اس نے کہا ہر جمی ہے مدنو، اگر تو اس میں بھائی حیوانات میں کیا آتے ہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ مولانا صاحب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری فرماتے ہیں تو کیا آپ اس کا بالکل ترجمہ کرنے لگ جائیں؟ نہیں وہ تو الگ بات ہے بھائی، آپ کرواتے ہیں وہ الگ ہے۔ دیکھیے اس میں لکھا ہے جوی حیوانات، تو حیوانات میں کیا کیا ہے؟ جمی کا لفظ کیا ہے؟ جمی میں کیا ہے؟ سنو جمی میں ساری کائنات ہے، آپ کو ہاں تو آپ بتائیں، آپ تو کہہ رہے ہیں ساری کائنات، جمی حیوانات جتنے حیوانات ہیں جو گوشت کھاتے ہیں سب آ گئے، تو اس میں بلی آئی کہ نہیں آئی؟ کتا آئے کہ نہیں آیا؟ بات تو سنو یار، سب آ گئے نا، آپ بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں۔ چلیے تو پھر آپ اتنی کیوں آپ مار وہ دے رہے ہیں؟ آ گئے تو سنو، سب آ گئے تو پھر آپ اس میں الگ الگ نام لے کر کے چٹکارے کیوں لیتے؟ نہیں تو اس سے کیا ہوا؟ آپ کو درد کیوں ہو رہا ہے؟ جب مطلب وہی نکل رہا ہے، مفہوم وہی بن رہا ہے، تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی آپ نے کہا نا سب آ جاتے ہیں، تو سب میں سے ایک دو کا نام لے لیا تو اس میں کیا بات کی بات ہے؟ چوری تو آپ کی پکڑی جا رہی ہے۔ تو وہ بھی بتا دو کیوں ہو رہی ہے؟
تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ اس عبارت سے وہ مطلب لکھنے والے نے تو نکالا نہیں تھا، جو آپ لوگ نکالتے ہیں، نبی کے علم سے مراد لیتے ہیں اور پھر وہاں نہیں دیکھیے بھائی یہ اچھا یہ بتائیے، دیکھیے اس میں جو تحریرات لکھی ہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہاتھ کی قلم کی لکھی ہوئی ہے، یہ کتاب ہمارے وہاں سے نہیں چھپ رہی ہے، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ نہیں نکلتا؟ جو کتاب میں لکھا ہے میں وہ ہو بہو وہی پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں لائن با لائن، اور آپ نے ابھی کہا ایسا بات ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے پہلو نہیں نکلتا، مطلب یہ کتاب لکھ دیا اس کے بعد پھر انہوں نے نظریہ بن دیا، مطلب ایک طرف گستاخی کر دی اور دوسری طرف انہوں نے نیت بدل دی، تو پھر ہاں تو پھر کیا ہے مسئلہ ہے؟ جب انہوں نے یہ کتاب لکھی تو جب یہ اعتراض ان کے سامنے پہنچا تو اس اعتراض کے جواب میں انہوں نے پھر ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام رکھا بسط البنان، ہاں ٹھیک ہے، اور حفظ الایمان اور بسط البنان بعد میں دونوں ایک میں ملا کر کے شائع کیے گئے، ایک ساتھ جوڑ کے، جی کیوں؟ تاکہ اعتراض کرنے والے جواب بھی ایک ساتھ ملاحظہ فرما لیں، اور اس میں انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ جواب دیا کہ میں نے جو یہ لکھا ہے کہ اگر بعض علوم غیبیہ مراد لیتے ہو تم تو ایسا علم تو ہر نبی و مجنون و بہائم سب کو ہے، تو اس ایسا سے مراد وہ علم جو تم مراد لیتے ہو وہ ہے، نبی کا علم مراد نہیں ہے یہاں پر، اور نبی کا شائبہ بھی دور دور تک ذہن میں ہمارے نہیں تھا، اس بات کو انہوں نے نہیں تو انہوں نے کیا، مگر یہاں پہ نبی کے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار بات تو سنو پوری، سنائیے۔ جب ایک آدمی کھلے لفظوں میں کھلے بندوں رسالے کے اندر تحریر کر کے چھپا کے پوری دنیا میں بھجوا دیتا ہے کہ میں نبی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لفظ ایسا سے میری مراد بعض علوم غیبیہ تھے، نبی کا علم مراد نہیں تھا، اور میں نبی کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا ہوں، تو تم زبردستی اس کے پیچھے کیوں پڑو کہ نہیں تم ضرور نبی کے بارے میں توہین کرتے ہو، تم مانو، تم لاٹھی۔ دیکھیے میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، آپ کے مفتی کرام جو کہتے ہیں یہ جو علم یہاں پہ تشبیہ دی جا رہی ہے، نبی کے علم سے تشبیہ نہیں دی جا رہی ہے، ایک بات، اور دوسرے آپ کے جو مولوی طاہر غیابی جو سنو، اور آپ کی جو طاہر غیابی وہ بھی کہہ رہے ہیں، طاہر غیابی کو چھوڑو، سنیے میری بات تو آگے سنیے، ارے جس نے یہ لکھا تھا اسی نے کہہ دیا کہ میری یہ مراد نہیں تھی، تو اس کے کہاں لکھا ہے اس نے مراد نہیں کی؟ بھائی یہ بتائیے آپ، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو کون جگہ پہ لکھا ہے؟ اس میں بسط البنان موجود ہے، آپ بتائیے صفحہ نمبر بتائیے، میں دیکھ رہا ہوں۔ مطلب انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے صاف واضح طور پر لکھا ہے کہ ایسا علم غیب ہر سبھی مجنو جمیع حیوانات، اس میں نبی کی کیا خصیت نہ خصوصیت، صاف مضمون واضح طور پر لکھا ہے کہ ایسا اس میں اگر بعض علوم غیبیہ بھی مراد ہیں تو اس میں حضوری کی کیا خاصیت، حضور کی کیا خاصیت؟ ایسا علم غیب تو کتا بلی ہر جمیع حیوانات کو بہائم کو بھی حاصل ہے، نبی کی کیا خاصیت؟ اچھا میں آپ سے یہ بات کہوں، آپ جیسے مفتی ہیں، آپ جیسے عالم ہیں، تو اس میں آپ کی عالم کی کیا خاصیت؟ ایسا تو عالم کتا بھی ہے، بلی بھی ہے، سور بھی ہے، معاذ اللہ۔ اب میں آپ سے کہوں اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ خالق یکتا ہے، تو اللہ کے خالق یکتا میں اللہ کی کیا خاصیت؟ ایسا خالق یکتا تو کتا بھی ہے، بلی بھی ہے، سور بھی ہے، سب ہے، تو اس میں اللہ کی گستاخی ہے کہ نہیں گستاخی ہے؟ صاف گستاخی ہے۔ اور یہاں پہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کی خاص تشبیہ دی جا رہی ہے کہ نبی کی کیا خصوصیت؟ ایسا علم ہے تو ہر کتے بدنے کو اگر میں کہوں ایسا خالق اللہ ہے جیسا کتا بھی بلی بھی، تو اللہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے؟ آپ اس میں تشبیہ دے رہے ہیں۔ نبی کے علم آپ لوگ زبردستی نہیں، اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ، دیکھیے صفحہ نمبر 15، یہاں پہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا نام ہے، دیکھیے آپ کہہ رہے نہیں ہے، یہاں پہ حضور ہی کی کیا تخصیص، حضور کون ہے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ یہ بات میں یہی جملہ تو ہماری دلیل ہے، یہاں پر حضور ہی کی کیا تخصیص، اگر اس علم کو تم علم غیب کہتے ہیں تو یہ علم تو فلاں 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 سب کو حاصل ہے۔ اچھا، مطلب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم غیب ہے، جو آپ کو علم ہے، وہ کتا بلی کو بھی حاصل ہے؟ اس علم کو نہیں کہا جو علم نبی کو حاصل ہے، نہیں تو اسی تو علم غیب کو کہا کہ اگر علوم غیبیہ نہیں مراد، اس میں دیکھیے وہ آپ کتاب اٹھائیے، اس میں لکھا کیا، اس کے بعد کتاب اٹھا کر بات کریے آپ۔ عجیب آدمی، انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ اگر اس علم کو آپ علم غیب کہتے ہو تو یہ علم غیب کہا، یہ تو فلاں 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 سب کو حاصل کیا نہیں؟ اس میں تو علم غیبی کا لفظ لکھا ہے، علم غیبی کا لفظ لکھا ہے، آپ اس کو پڑھیے، اس میں لکھا ہے اگر اس غیب سے مراد، دیکھیے اس غیب سے مراد کل غیب ہے تو کل تو نہیں مانتے، اگر بعض علوم غیبیہ ہی مراد ہے، یعنی کہ علوم غیبیہ کی بعض باتیں معلوم ہے، تو اس میں حضوری کی کیا تکلیف؟ علم غیب کا لفظ حضور کا ذکر ہے، وہ آپ کہہ رہے نہیں غیب نہیں ہے، علم ہے،
یہاں پہ غیب کی باتیں لکھی جا رہی ہیں. اگر بعض علوم غیب یا بھی مراد ہے تو اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص خاصیت خصلت ہے؟ ایسا علم غیب تو کتے کو ہو. تو میں کہنا چاہتا ہوں ایسا خالق جیسے اللہ ہے ایسا تو خالق اس میں اللہ ہی کی کیا خصوصیت؟ ایسا خالق تو کتا بھی ہے، سور بھی ہے، بلی بھی ہے، معاذ اللہ رب العالمین الیاذ باللہ. تو اس میں اللہ رب العزت کی علم کی خالق کی برا اس میں گستاخی ہے، کفر ہے کہ نہیں کفر ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کے لیے آپ کو کفر ہی نہیں نظر آ رہا. نہ آج تک آپ کے علماء اس کا ذکر کر پائے نہ جواب دے پائے. سنو، جواب تو آپ نے ابھی 3 بار سن لیا، لیکن جواب آپ مانتے نہیں. نہیں جواب میں مانوں نا، جواب اس طرح مانوں جواب کوئی بات. اس میں تو صاف واضح طور پہ گستاخی ہے. پھر وہی بات، کہاں گستاخی ہے؟ میں نے نبی کا علم مراد لیا. یہ بات تو آپ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے نبی کا علم مراد لیا. میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ان علوم کی بات کی جو عمومی طور سے علوم ہوتے ہیں، کہ یہ علوم تو سب کو حاصل ہے. نہیں علوم کا ذکر نہیں ہے. علوم غیبیہ کا غیب کی باتوں کی خبر ہے، غیب کی باتوں کی خبر، غیب کی باتوں کی خبر. آپ کے جو ہے قاسم علی نانوتوی میں تہذیب الناس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر 5 پہ کہ علوم اولین علوم آخرین نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو حاصل ہے. ساری کائنات سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑھ کر علم حاصل ہے. اب یہاں پہ اگر تصویر دی جائے کہ علوم آپ کے بقول یہی کہا جائے کہ علوم مراد ہے، یہاں پہ غیب نہیں مراد ہے، تو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی علوم کی مطلب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی تصویر دی جا رہی ہے. کیا نبی کو جتنا علم ہے اولین آخرین کا کتے کو ہے، بلی کو ہے؟ معاذ اللہ، یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کے مولوی صاحب یہ آپ زبردستی کھینچ کر کے اس میں سے نہیں آپ عام سامنے بھی سمجھ جائے گا کہ آپ زبردستی اس میں نہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے یہاں سے پوچھا گیا کہ عالم الغیب کہنا نبی کو کیسا ہے. سنیے یہ پوچھا گیا عالم الغیب ہونا نبی کو کیسا ہے. تو اس کی وہ اس کے جو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. تو آپ ایک سائل سوال کرتا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر باقول زید صحیح ہو. آپ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا، غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو، اگر اس علم سے مراد اگر کل غیب ہے یا بعض غیب، اگر بعض غیب مراد ہے نا تو اس میں حضوری کی کیا تخصیص؟ بعض میں اگر بھائی کل تو نہیں مان رہے ہیں، بعض کی بات کریں اگر بعض بھی مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ اس میں علم کی ہی تشبیہ دی جا رہی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم ہی کی تشبیہ دی جا رہی ہے. اور آپ کے قاسم علی نانوتوی میرے پاس تہذیب الناس رکھی، اس کے سفر پہ نمبر پہ 5 پہ لکھتے ہیں کہ سارے اولین و آخرین کا علم نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما دی. ساری کائنات سے بڑھ کر، ساری مخلوق سے بڑھ کر حضور کو علم ہے. اور وہ علم کو کتا بلی سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ اگر وہ بقول آپ کے اگر وہاں علم ہے تو پھر علم سے یہاں جو تشبیہ دی جا رہی ہے بقول آپ کے کہ علم ہی مراد ہے، یہاں غیب نہیں مراد ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے غیب ہے. اگر آپ کہہ رہے علم مراد ہے تو علم کی تشبیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتے سے دی جا رہی ہے. یہ گستاخی ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں پر جو علم کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے وہ اصطلاحی معنی میں نہیں، وہ علم کے مطلب جاننا، جانکاری. تو جانکاری کے بطور انہوں نے استعمال کیا ہے. نبی کے علم سے مشابہت نہیں بھی ہے. نبی کے علم سے مشابہت جانوروں کے علم. آپ کو پھر غلط فہمی، آپ کی اضافہ کر دوں، آج میں پھر تحریر پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو. وہ بہو یہاں پہ لکھا ہے کہ دریافت طلب امر یہ کہ اس غیب سے مراد کل غیب ہے بعض غیب. نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی علم ہی کی بات ہو رہی ہے، علم غیب کی بات ہو رہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں وہ علم کو نہیں استعمال کیا گیا ہے. تو یہاں پہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے بھائی؟ جو کتاب میں لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں. تو آپ کے بڑے مولویوں نے بہت گستاخی کی ہے. اس بات کی وضاحت، اچھا میں کہہ رہا تھا جب میں نے آپ کو اچھا چلو وضاحت تو نہیں کر پائے، آپ وضاحت تو نہیں کر پائے. اچھا چلیے میں اس تحریر کو تھوڑی دیر سائڈ میں رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سائڈ میں نہیں کر پائے بھائی، آپ اپنے آپ ہی طے کر دیتے ہر چیز سے وضاحت نہیں کر پائے. کیوں اگر آپ بتاتے اس میں تو صاف آپ بھاگنے کی فرار راہ اختیار کر رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے چلیے ٹھیک ہے، چلیے اسی موضوع سے میں بات کرتا ہوں. اچھا بتائیے نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ نبی کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے، یہ سوال آپ کریں گے جواب دوسرا ملے گا. نہیں ہاں دوسرا، ہاں بتائیے، اسی ٹاپک سے بتائیے گا. چلیے میں آپ کو موقع دیتا ہوں. سنو، اور اگر آپ یہ سوال کریں گے کہ نبی عالم الغیب ہے کہ نہیں تو نہیں میرا جواب دوسرا ہوگا. نہیں عالم الغیب تو ہم مانتے نہیں ہیں. نہیں میں نے کہا کہ نہیں عالم الغیب نبی صلی اللہ تعالی وسلم نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں ہاں تو علم غیب جو ہم کہتے ہیں نا کہ ماں کانو وما یکون کا علم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے، تو علم غیب آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں یا نا اس کا جواب دیجیے، اسی ریلیٹڈ سے میں پوچھ رہا ہوں. بتائیے. غیب کی بہت سی باتوں کا ہمارے نبی کو علم ہے، جتنی باتوں کا اللہ. علم غیب کی بات کر رہا ہوں.
پھر آپ کہو کہ وہ عالم الغیب ہے. عالم الغیب میں نے تو بات میری ریکارڈ ہو گئی نا, میں نے کہہ دیا نا عالم الغیب نہیں مانتا ہوں میں, 10 بار میں کہوں. مانتے نا تو نہیں مانتے تو پھر میرا جواب اور بالکل جو ہے کلیئر ہے. کیا کلیئر ہے؟ بہت سی غیب کی باتوں کا علم ہے اللہ کے نبی کو, جو باتیں اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی. بے شک. ہاں ہے, پھر کیوں کہتے. اچھا, مطلب آپ کا یہ کون ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے وہ علوم غیبیہ عطا فرمائی جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم, ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی عطا سے وہ علم غیب حاصل ہے. جیسے قرآن میں جیسے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول, غیب کا جاننے والا خدا پاک وہ اپنا غیب کسی کو نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کو. اس میں تو واضح طور پر ہے ما کان اللہ لیطلیکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء, صاحب رسول ہے کہ اپنے نبیوں کو غیب کی کنجیاں دیتا ہے. آپ تشبہ سے بچیں تھوڑا, ایسا معاملہ اختیار نہ کریں کہ آپ علمی طور پہ خود تو بچ جائیں, عوام کو پھنسا دیں. نہیں ایسی بات نہیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. جب ایک مرتبہ آپ یہ کہہ چکے ہیں, اقرار کر چکے ہیں ببانگ دہل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عالم الغیب نہیں کہتا. ہاں بے شک عالم الغیب اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہے. تو اب تشبہ والے جملے سے آپ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میرا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا متفق عقیدہ ہے. میری طرح کھل کے آپ یہ کہیں کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے جو علوم دیے ہیں بہت سے, وہ ان کو ہیں, جو نہیں دیے وہ نہیں. کسی کے پاس ایسے علوم نہیں ہے جو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو دیے ہیں. سب سے زیادہ آپ ہی کو دیے ہیں. بے شک, سبحان اللہ ماشاء اللہ, بہت خوشی ہوئی. بے شک ماشاء اللہ, آپ نے اقرار کیا اس بات کا. یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں, کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ میں کہہ کیوں رہا ہوں, بولیے. یہ کہہ رہا ہوں ابھی آپ بھی تھوڑی دیر پہلے اس بات کی جو ہے ہمارے کیس ہمارا مضبوط کر چکے ہیں, تو اسی کو میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ہمارے حضرت نانوتوی نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے کہ علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. علم و حکمت میں وہ غیر محدود لامحدود, تو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. اسی لیے ہم یہ بول رہے ہیں کہ جتنا علم ہمارے نبی کو اللہ نے دیا ہے اتنا اوروں کو بھی دیا ہے, لیکن سب سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. سبحان اللہ. لیکن اس کے بعد بھی وہ عالم الغیب نہیں ہے. یہ نہیں, عالم الغیب ہم بھی نہیں مانتے, مگر آپ کے مولوی صاحب یہ کہہ کے جملہ بہت پھنس گئے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین فتویٰ لگایا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو, جنہوں نے بعض علوم غیبی, آپ کہہ رہے ہیں میں مانتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علم غیب دیا, وہ خبریں دی, سب سے زیادہ دی, مگر آپ کے مولوی کہہ رہے ہیں اس میں حضوری کی کیا تخصیص, اگر بعض مان لیا جائے. آپ تو مان رہے ہیں سب کچھ دیا, سب سے زیادہ دیا, وہ کہہ رہے ہیں اگر بعض مان لیا جائے تو اس میں حضوری کی کیا تخصیص, ایسا تو کتے بلی کو بھی ہے معاذ اللہ. اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں نہیں سب سے زیادہ دیا اور سب سے بڑھ کر دیا ہمارے مولانا قاسم علی نانوتوی صاحب نے کیا, مگر مولانا ایک منٹ جی آپ ایک طرف سنو, ایک طرف تو یہ بالکل طے ہو گیا آپ کی گفتگو سے کہ آپ کافی پڑھے لکھے اور بڑے علم آدمی ہیں, اور یہ تو طے ہو گیا آپ کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے نا. اس کے بعد دوسری طرف اب اس وقت آپ نے جو یہ بات کہی, یہ میری ایک دم ایسی کر دی جیسے آپ ایک دم جاہل ہو. نہیں, میں نے کون سی کر دی؟ مولانا ابھی جو آپ نے بات کی, جی آپ میری بات سنیے. مولانا سے جب سوال کیا گیا علم غیب کا اطلاق, علم غیب کا اطلاق, اچھا علم غیب کا اطلاق, پھر آپ غلط کر رہے ہیں. نہیں, پھر غلط کر رہے ہیں آپ. اب یہاں پہ سوال لکھا ہے کتاب میں, جو لکھا میں تو تبھی تو کہہ رہا ہوں, میں کتاب آپ کھول کے دیکھیے, اس میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب ہونا کیسا, اس کی تو وہ نفی کر رہے ہیں کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے. تو پھر دوسرا سوال کرتا ہے اگر نبی عالم الغیب نہیں تو آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا, تو آپ کہتے ہیں اگر علم غیب کا حکم کیا جانا, اگر اس سے بعض علوم غیبیہ کو مراد ہے کل نہیں, تو اس میں حضور کی کیا تخصیص. اور آپ کے مولوی تو اس کی جو نفی کر رہے ہیں, انکار کر رہے ہیں اس کا, وہ آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دیا ہمارے قاسم علی نانوتوی میں. اس کے بعد آپ کے یہ مولوی صاحب